الحمد لله بيده تصريف الأحوال وتخفيف الأثقال، والصلاة والسلام على سيد الهادين إلى محاسن الأفعال وعلى آله وأصحابه المضارعين له في الصفات والأعمال. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد، دور حیات آئے گا فاصل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. شوق کوئے رسول رکھتا ہوں، شوق کوئے رسول رکھتا ہوں، صحن دل میں یہ پھول رکھتا ہوں. حشر میں بس ایک جواب کافی ہے کہ حب آل رسول رکھتا ہوں. میں نہایت ہی شکر گزار ہوں اپنے برادر مکرم ہم مکتب ساتھی حضرت علامہ محمد حنیف جلال پوری نعیمی مرکز العالی کا، اور اپنے عزیزان جناب حضرت علامہ مولانا عبدالرحمن صاحب کا، اور مولانا محمد طاہر یاسین نعیمی سہروردی کا، کہ آپ احباب سے ملاقات کا شرف بھی عطا فرمایا. میرے لیے نہایت ہی واجب الاحترام مہمانی اعجاز پیر کریم چشتی اعجاز سہروردی صاحب، علامہ نصیر نورانی صاحب اور دیگر علماء کرام اور ناتخوانان نظام یہاں کے جو تشریف فرما ہیں، یہ بہت ہی اعزاز اور شرف کی بات ہے کہ آپ احباب کو علامہ محمد حنیف نعیمی جلال پوری مرکز اللہ کی صورت میں ایک بہت ہی صاحب علم شخصیت اور بہت ہی ایک روحانی شخصیت جو ہے وہ ملے ہوئے ہیں دین مدین کی خدمت کے لیے. میں چونکہ ان کے ساتھ طالب علم کے طور پر جامعہ نعیمیہ میں پڑھتا رہا ہوں، میں ان کی روحانیت کا، ان کی محبت کا، ان کے علم کا اور ان کے فکر کا میں چشمدید گواہ ہوں کہ نہایت شریف النفس شخصیت اور بہت ہی زہد و تقوی والے اور بہت ہی صاحب علم شخصیت ہیں. طالب علمی زمانے میں بھی اپنی وہ شرافت کا جو مزاج تھا انہوں نے اس کو برقرار رکھا اور اپنے علم اور آگہی کی طرف توجہ رکھی اور روحانیت کی طرف توجہ رکھی. یقیناً آپ جلال پور جٹا والے اس شخصیت سے یقیناً استفادہ کر رہے ہوں گے، اور
ایسے افراد جہاں کہیں بھی مساجد اور مدارس میں محلوں میں ہوتے ہیں وہ یقین جانیں اس علاقے کا حسن ہوتے ہیں، اور خواجہ صاحب جو ہے وہ واقعی آپ کا جو ہے وہ حسن ہے۔ اللہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور یہ جو 10 روزہ آپ جو ہے وہ محافل کرتے ہیں، یہ بڑی عظمت کی بات، بہت ہی رفت اور بلندی کی بات ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ اہل بیت اطہار کو نہیں خوش کر رہے، بلکہ جناب محمد رسول اللہ کو خوش کر رہے ہیں، اس لیے یہ بہت ہی عظیم بات، بہت ہی، میں یقین جانے میں دیکھتا ہوں اس محفل کو نیٹ پہ تو بڑی روحانی جو ہے نا وہ کیفیت ایک محسوس ہوتی ہے، بڑا پیار میں اضافہ ہوتا ہے، محبت میں اضافہ ہوتا ہے کہ ایمان کی جو اصل ہے وہ اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت ہے۔ جس کے ایمان کو آپ نے چیک کرنا ہو اور جس نے محبت رسول کو چیک کرنا ہو تو وہ بس دیکھے کہ وہ فاطمہ کے ساتھ اس کی کتنی محبت ہے، فاطمہ کی اولاد کے ساتھ کتنی محبت ہے۔ یہ معیار ہے، سٹینڈرڈ ہے یہ، اور اسی کو دیکھ کر آگے ہماری جو نجات ہے وہ نجات ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسی محافل منعقد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان محافل میں شرکت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور گھروں میں ان محافل کو جو ہے وہ بپا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان محافل کے ذریعے سے رسول اللہ کی محبت میں ہمارا جو ہے وہ اضافہ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اہل بیت اطہار ہے، اس کے ساتھ جو محبت ہے، اس محبت کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے اوپر فرض، واجب اور لازم قرار دیا ہے۔ اہل بیت اطہار کی محبت ہم پر فرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ نے بے شمار تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ محبت کرو کہ اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں مسلمان بنایا ہے اور اپنی نعمتیں جو ہیں وہ عطا فرمائی ہیں، اور پھر فرمایا کہ میری اہل بیت کے ساتھ میری وجہ سے محبت کرو، میری وجہ سے میری اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرو۔ تو یہ جو محبت ہے اہل بیت اطہار کی، یہ ہمارے اوپر لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے ہمارے اوپر، کہ جس کا اہل بیت کے ساتھ محبت کا اظہار نہیں ہے اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، براہ راست رسول اللہ کے ساتھ یہ محبت ہے، اور ان ہستیوں کے ساتھ محبت کرنا اللہ کا حکم ہے، اس کے رسول کی خواہش ہے، اس کے رسول کا حکم ہے، اس کے رسول کی چاہت ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جب قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کی آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سوال کیا، من هؤلاء الذین وجبت علینا مودۃ، کہ کون سی وہ ہستیاں ہیں کہ جن پر اللہ نے ہمارے اوپر ان کی مودت کو واجب قرار دیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا وہ علی ہیں، آپ نے فرمایا وہ حسن ہیں، وہ حسین ہیں، وہ فاطمہ ہیں، ان کی محبت کو اللہ نے تمہارے اوپر جو ہے وہ واجب قرار دیا ہے، ان کی محبت کو اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہارے اوپر جو ہے وہ لازم قرار دیا ہے۔ اس لیے ہم رسول اللہ کی ذات اور رسول اللہ کی ہستی کی وجہ سے ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں،
اور یہ شرف اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ ہمارے دلوں کو اہل بیت اطہار کی محبت کے لیے کھول دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے اہل بیت کی محبت ہماری روحانی غذا کو بنا دیا ہے۔ یہ اعزاز ہے ہمارے لیے، ہم سننے سنانے والوں کے لیے یہ اعزاز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کی محبت میں محافل جو ہے وہ سجاتے ہیں، مناتے ہیں، بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل خاص ہے اور اس کی عنایات ہیں۔ یہ آج کی یہ جو محفل ہے یہ بہت ہی عالی شان اور بہت ہی محبت بھری محفل ہے۔ میں اپنے لیے اعزاز سمجھ رہا ہوں اس محفل میں جو ہے وہ شریک ہونا۔ حضرات حسنین کریمین کے ساتھ جو رسول اللہ کی محبت ہے وہ بالکل واضح اور دو ٹوک ہے، اور بطور خاص حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو محبت ہے، حضرت امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ جو محبت ہے وہ بالکل واضح ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہما ریحانتی من الدنیا، کہ یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آیا کہ سرکار نے فرمایا کہ یہ دنیا میں میرے پھول ہیں، میں انہیں سونگتا ہوں، ان کی خوشبو جو ہے وہ محسوس کرتا ہوں۔ ان دونوں پھولوں کی محبت جو ہے اور خوشبو کو جو ہے وہ میں محسوس کرتا ہوں۔ پھر فرمایا حسین منی وانا من الحسین، آپ علماء کرام سے جو ہے وہ سنتے ہوں گے کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اسی طرح جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہم انی احبہما فاحب من یحبہما، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں اور جو ان سے پیار کرتا ہے تو بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ پیار فرما۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ ایسے دو پھول ہیں کہ ان دو پھولوں کے ساتھ جو ہے وہ محبت کرنا گویا رسول اللہ کی ذات کے ساتھ محبت کرنا ہے، ان کے ساتھ پیار کرنا رسول اللہ کی ذات کے ساتھ جو ہے وہ پیار کرنا ہے۔ اب دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی گفتگو فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی نطق فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ جو بھی آپ گفتگو کرتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ بعض اوقات وہ قرآن مجید میں آ گئی جسے علماء کرام نے وحی مطلوب قرار دیا ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ قرآن مجید میں نہیں آئی جسے وحی غیر مطلوب قرار دیا ہے۔ دونوں صورتوں میں جو ہے وہ یہ وحی ہے۔ اب ذرا اس تناظر میں دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام پہ مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ حضرات حسنین کریمین جو ہے وہ مسجد نبوی میں تشریف لا رہے ہیں، سرخ داری دار قمیصیں زیب تن کی ہوئی ہیں، اور آپ جو ہے دونوں ہستیاں تشریف لا رہی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظریں جب پڑی حضرات حسنین کریمین پر، آپ نے خطبے کو وہیں پہ روک دیا، اور روکنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر شریف سے نیچے اترے۔ نیچے اترنے کے بعد حضرات حسنین کریمین کے پاس گئے، ان کو اٹھایا، کاندھوں پہ بٹھایا، کاندھوں پہ بٹھانے کے بعد اپنے ممبر پر لے کے آئے اور دائیں اور بائیں طرف حضرات حسنین کریمین کو بٹھا دیا۔ جب بٹھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے یہ سچ ارشاد فرمایا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ یہ تمہارا مال اور تمہاری اولادیں جو ہیں وہ تمہارے لیے آزمائشیں ہیں۔ میں ان دونوں بچوں کے گرتے اور اٹھنے کو برداشت نہ کر سکا، اور مجھے اپنا خطبہ جو ہے وہ موقوف کرنا پڑا، ممبر سے نیچے اتر کر ان بچوں کو جو ہے وہ اٹھانا پڑا، اور اٹھا کر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے میں نے اپنے پاس بٹھا دیا۔ اب یہ ایک تو محبت ہے،
جو ایک باپ کو بیٹوں کے ساتھ ہونی چاہیے، ایک نانا کو نوازوں کے ساتھ ہونی چاہیے. لیکن ذرا دیکھیے کہ یہ خطبہ جو رسول اللہ ارشاد فرما رہے تھے آپ نے موقوف فرمایا. اب موقوف کرنے کے بعد مقتدر اور جلیل القدر صحابہ کرام وہاں پہ مسجد نبوی میں تشریف فرماتے، کسی کو ارشاد فرما دیتے کہ حضرات حسنین کریمین کو اٹھاؤ اور یہ گر رہے ہیں اور اٹھا کر ان کو صف میں بٹھا دو. یہ نہیں فرمایا. آپ خود اٹھے اور اٹھا کر آپ نے پھر صف میں بھی صحابہ کرام کے ساتھ نہیں بٹھایا، بلکہ ممبر شریف پر جہاں خود تشریف فرماتے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو جو ہے وہ اس ممبر شریف پر بٹھایا. حضرت امام حجر عسقلانی اور دیگر محدثین نے لکھا ہے یہ محض اٹھانا نہیں تھا، بلکہ یہ عوام الناس کو بتانا تھا کہ یہ جو بچے ہیں یہ عام بچے نہیں ہیں کہ ان کو صفوں میں بیٹھنا ہے، یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے میری نمائندگی کرنی ہے، انہوں نے ممبر پر بیٹھنا ہے. یہ عام بچے نہیں ہیں کہ جن کو صفوں میں بٹھایا جائے گا، یہ وہ بچے ہیں کہ جو رسول اللہ کی نمائندگی فرمائیں گے، یہ وہ بچے ہیں جو دین کی نمائندگی فرمائیں گے، یہ وہ بچے ہیں کہ جب دین پر کڑا وقت آئے گا تو یہ بچے دین کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر کے میرے اس دین کو بچائیں گے. اس لیے یہ مقتدی نہیں ہے، اللہ نے انہیں مقتدا بنایا ہے. ضمناً یہاں پہ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک بات عرض کرتا ہوں. آپ ایک مرد اور عورت کا نماز جنازہ پڑھا کے تشریف لا رہے تھے. دیکھا حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین ایک جگہ پر تشریف فرما ہیں، آپ کے جو نالین مبارک ہیں ان پر گرد پڑی ہوئی ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فجعل ينقص التراب عن قدمیہ بطرف ثوبہ. حضرت امام حجر عسقلانی اور دیگر ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مبارک کپڑے سے حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین کے قدموں کی جو گرد تھی اسے صاف کرنے لگے. اپنی چادر مبارک سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر مبارک سے حضرت امام عالی مقام کے قدمان مبارک کو صاف جو ہے وہ کرنے لگے. اب حضرت امام عالی مقام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جب دیکھا تو امام ذہبی سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام نے فرمایا یا ابا ہریرہ وانتم، اے ابو ہریرہ آپ یہ کر رہے ہیں کہ میرے قدموں کی گرد کو صاف کر رہے ہیں، اپنی چادر کے ساتھ صاف کر رہے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا اے فرزند رسول، ان لوگوں کو اگر پتا چل جائے تو یہ آپ کو اپنے ساتھ نہیں اپنے کندھوں پر بٹھائیں اور کبھی بھی آپ کو اپنے کندھوں سے جو ہے وہ نہ اترنے دیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کبھی بھی آپ کو اپنے کندھوں سے یہ لوگ اترنے نہ دیں. وہ چیز جو میں جانتا ہوں، میری سرکار نے جو آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے اور آپ کے بھائی کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اس کو اگر یہ لوگ جان لیں ما عالم جو میں جانتا ہوں، تو یہ کبھی بھی آپ کو اپنے کندھوں سے نہ اٹھائیں کہ اللہ نے یہ شرف آپ کو جو ہے وہ عطا فرمایا ہے. تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے ذکر سے زبانیں جب تر ہوتی ہیں اللہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اللہ انسانوں کی بگڑی کو بنا دیتا ہے، اس کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیتا ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے ساتھ محبت کرنا ایمان کو چار چاند لگا دیتی ہے یہ چیز. اس لیے اس ماحول میں جہاں ہر طرف آپ کو پریشانی ہی پریشانی نظر آئے، وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ
محبت جہاں آپ کرتے ہیں وہاں حضرات حسنین کریمین کے ساتھ بھی محبت کیجیے، وہاں پہ سیدہ فاطمہ کے ساتھ بھی محبت کیجیے، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ بھی محبت کیجیے کہ یہ محبت جو ہے وہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت ہے۔ بیدم وارسی نے کہا نا تھا کہ بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مرتضی علی، لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضی وبناہما والفاطمہ۔ یہ تو ہستیاں ہیں جن کے ساتھ پیار کا ہمیں جو ہے وہ حکم ارشاد فرمایا۔ لوگ بڑی بحث کرتے ہیں کہ حضرات امہات المؤمنین جو ہے وہ صاحب فضیلت ہیں یا سیدہ طیبہ طاہرہ جو ہے وہ صاحب فضیلت ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بحث سے نکل کر ہمیں یہ ذرا دیکھنا چاہیے کہ رسول کے ساتھ جو ہے وہ خون کا اعزاز کس کو حاصل ہے، کون ہے جو رسول اللہ کی جان کا ٹکڑا۔ فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ اس لیے امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اس کائنات میں، اس امت میں اگر کسی کو شرف اور فضیلت حاصل ہے تو وہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو حاصل ہے کہ وہ جزو رسول ہیں، وہ جزو رسول ہیں۔ یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیارے عاشق حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ وہ جزو رسول ہیں۔ جزو رسول ہونے کی بنیاد پر جو ہے یہ لازم ہے کہ جس طرح ہم رسول اللہ کا میلاد مناتے ہیں فاطمہ کا بھی میلاد اس طرح منائیں، جس طرح رسول سے ہم محبت کرتے ہیں فاطمہ کے ساتھ بھی اسی طرح محبت کریں۔ جزو رسول ہونے میں نہ کوئی شک و شبہ ہے ان کا، اور ان کی فضیلت کے بارے میں بھی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ آپ یاد رکھیے کہ میں اس پر بات جو ہے وہ یہ میں ایمانیات کا حصہ نہیں سمجھتا، لیکن میں عقیدت کا حصہ سمجھتا ہوں، اسے میں محبت کا حصہ سمجھتا ہوں۔ اگر آپ رسول سے محبت کرتے ہیں تو سیدہ فاطمہ سے بھی آپ جو ہے وہ اس طرح محبت کریں کہ بضعۃ منی سرکار نے ارشاد فرمایا۔ بعض ہمارے دوست احباب یہ کہتے ہیں کہ یہاں چونکہ رسول اللہ کی وہ بیٹی ہے تو بیٹی کا شرف ہونے کی وجہ سے یہاں ان کو مقام حاصل ہے، قیامت کے دن وہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ ہوں گی، اس وجہ سے وہاں پہ دوسری امہات المؤمنین کو یہ شرف حاصل ہے۔ شرف سب کو حاصل ہے، امہات المؤمنین کو بھی حاصل ہے، سیدہ ام سلمہ کو حاصل ہے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو حاصل ہے، سیدہ عائشہ الصدیقہ کو حاصل ہے۔ اپنے اپنے مقام پر سب فضیلت کے جو ہے وہ اعزاز رکھتی ہے، لیکن ایک ہستی ہے، اس امت کی ایک خاتون ہے کہ جب وہ میدان محشر میں آئے گی تو ندا کیا آئے گی، یا اہل الجمع خدوا ابصارکم کی تمر فاطمہ بنت محمد۔ اے لوگوں اپنی نگاہیں نیچے کر لو کہ تاکہ فاطمہ بنت محمد گزر چکے۔ یہ صرف پوری امت میں ایک خاتون ہے جس کے بارے میں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا۔ اور پھر یاد رکھیے کہ یہ جو 5 ہستیاں ہیں رسول اللہ کی ذات ہے، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے، اسی طرح جو ہے وہ حضرات حسنین کریمین ہیں، اسی طرح جو ہے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے۔ یاد رکھیے قیامت کے دن ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی ایک الگ جو ہے وہ گنبد بنوائیں گے ان 5 ہستیوں کے لیے کھڑا ہونے کے لیے۔ یہ میں حدیث کی بات عرض کر رہا ہوں، یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کہ یہ 5 ہستیاں اس گنبد جہاں پر انسان جو ہے وہ پگھل رہا ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک گنبد کے ذریعے سے اپنے عرش کو حکم ارشاد فرمائے گا کہ وہ سایہ کریں ان پر۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے، ہم کہتے ہیں نا وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ وَارْزُقْنَا، کہ اے اللہ مقام محمود عطا فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یہ وہ مقام محمود اور مقام وسیلہ کیا ہے، اور یہاں پہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے
اپنے انبیاء میں سے صرف مجھے عطا فرمائے گا. اور صحابہ نے عرض کی من یسکن ہنا یا رسول اللہ, کہ یہاں پر کون ٹھہریں گے؟ سرکار نے فرمایا میں ٹھہروں گا یہاں پر, علی ٹھہریں گے, ان کے بیٹے ٹھہریں گے, فاطمہ سلام اللہ علیہا جہاں پہ ٹھہریں گے. تو آپ اگر یہاں پر وہ بیٹی ہے تو وہاں سے بیٹی ہونے کا اعزاز تو نہیں چلے گا نا. بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے, چاہے زندہ ہو تو تب بھی بیٹی ہے, چاہے اس دنیا سے چلی جائے تو تب بھی بیٹی ہے. باپ زندہ ہو تو تب بھی وہ باپ ہوتا ہے بیٹی کا, اس دنیا سے پردہ کر جائے تو تب بھی وہ باپ ہوتا ہے بیٹی. یہ اعزاز, یہ شرف جو ہے وہ نہیں چین. دیکھیں یہ جو بیویاں ہیں نا, یہ بیویوں کے رشتے ہم بناتے ہیں, یہ ہم بناتے ہیں اس دنیا میں رشتے. اور جو بیٹی اور باپ کا, بیٹے اور باپ کا جو رشتہ ہے یہ اللہ بناتا ہے. ہم موجود نہیں ہوتے تو یہ رشتے قائم ہوتے ہیں, ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو یہ رشتے قائم ہوتے ہیں. اس لیے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اس دنیا میں بھی محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہے اور آخرت میں بھی محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہے. اور یہاں پر بھی ان کو یہ اعزاز حاصل ہے, محشر میں بھی یہ اعزاز حاصل ہوگا, اور جنت میں بھی یہ اعزاز حاصل ہوگا کہ یہ سب جو ہے وہ اکٹھے ہوں گے. یہ رسول اللہ کا حکم ہے, رسول اللہ کا ارشاد ہے. اس لیے کسی قسم کی کوئی ایسی ڈس انفارمیشن جو ہے وہ نہیں کریٹ کرنی چاہیے اس حوالے سے کہ اس ہستی کے ساتھ محبت جو ہے وہ کم ہو جائے. رسول اللہ کی ذات کے ساتھ محبت کے وسیلے سے ان کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ محبت کرنی ہے, ان کے بیٹوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے محبت کرنی ہے, اور کسی کی وجہ سے نہیں, میں نے عرض کیا رسول اللہ کی وجہ سے محبت کرنی ہے ان کے ساتھ. ہمارا معیار رسول اللہ کی ذات ہے. اب دیکھیں اس دنیا میں کسی کی ڈیگریشن نہیں کر رہا, نہ مجھے اللہ توفیق دے کہ سرے منہ میں کوئی اس قسم کی بات کروں, لیکن مجھے بتائیں کہ اس دنیا میں کون سی ایسی خاتون تھی جس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جایا کرتے تھے؟ کون سی وہ ہستی تھی؟ فاطمہ ہی تو تھی جس کے لیے رسول اللہ کھڑے ہوتے تھے. اور پھر جب رسول اللہ کھڑے ہوتے, صرف رسول اللہ نہیں صحابہ بھی کھڑے ہوتے, جب رسول کھڑے ہوتے پوری کائنات فاطمہ کے لیے کھڑی ہوتی تھی, پوری کائنات فاطمہ کے لیے کھڑی ہوتی تھی. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کون سی خاتون تھی اس دنیا میں جس کا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کا بوسہ لیا کرتے تھے؟ صحابہ رسول کے قدموں کو بھی چوما کرتے تھے, رسول کے ہاتھ مبارک کو بھی بوسہ لیا کرتے تھے. رسول اللہ کی ذات جو ہے وہ فاطمہ کے ہاتھوں کا جو ہے وہ بوسہ لیا کرتے تھے. تو یہ اعزاز برقرار رہنا چاہیے ہمارے دلوں میں. صحابہ کی محبت بھی ہماری عقیدتوں کا حصہ ہونا چاہیے. اہل بیت اطہار کی محبت سب سے بڑھ کر یاد رکھیے کہ ان کا جو تعلق نسبی تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ, وہ بہت مضبوط ہے. اگر یہ نسبتیں محبت کی وجہ بنتی ہیں تو فاطمہ سے بڑھ کر کسی کی کوئی نسبت نہیں ہے. اگر یہ نسبتیں محبت کی وجہ ہیں تو پھر حضرات حسنین کریمین سے بڑھ کر جو ہے وہ کوئی نہیں کہ جن کے بارے میں انہی کو تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم. جو تمہارے ساتھ حالت جنگ میں ہے وہ یہ سمجھے کہ وہ مصطفیٰ کے ساتھ حالت جنگ میں ہے. جنہوں نے تمہارے ساتھ صلح کی ہے انہوں نے مصطفیٰ کے ساتھ جو ہے وہ صلح کی ہے. تو جو ان ہستیوں کے ساتھ حالت جنگ میں ہوا وہ یوں سمجھے کہ وہ رسول اللہ کی ذات کے ساتھ حالت جنگ میں ہے, اور جو ان ہستیوں کی پیار اور محبت کر رہا ہے وہ یوں سمجھے کہ وہ رسول اللہ سے محبت کر رہا ہے. میں اس بات کو ہر جگہ پر جا کر گزارش کرتا ہوں کہ فرق کے مراتب جو ہے وہ بہت ضروری ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی محبت کرنے والے ہیں, ہمارے صوفیاء, ہمارے عرفاء, ہمارے سب جو ہے وہ رسول اللہ کی ذات کے ساتھ محبت کرتے, پھر اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرتے. اہل بیت اطہار کے ساتھ سیدہ کا جو مقام ہے نا وہ بہت بڑا مقام ہے, بہت بڑا مقام ہے. اس لیے علامہ نے بھی فرمایا نا وہ اپنے فارسی کلام میں کہ مریم از یک نسبت حضرت عیسیٰ عزیز
از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، کہ اگر مریم کو ایک نسبت کی وجہ سے اعزاز اور مقام حاصل ہے تو فاطمہ کو 3 وجہ سے مقام حاصل ہے، فاطمہ کو 3 وجہ سے مقام جو ہے وہ حاصل ہے اور مرتبہ حاصل ہے۔ اس وجہ سے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں، بانو یہاں تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، کہ ان کے جو خامند ہیں وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں، جو مرتضی ہیں، جو مشکل کشا ہیں۔ مادر عام پرکار عشق، وہ ان کی والدہ ہیں جو عشق کی پرکار ہیں۔ مادر عام قافلہ سالار عشق، کہ وہ ان کی ماں ہے، وہ اس حسین کی ماں ہے جو قافلہ عشق کا جو ہے وہ سپہ سالار بنا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاس جناب فرمان مصطفیٰ، ورنہ گردے تربتش کر دیدمی سجدہ بر خاک او پاشیدمی۔ کہ علامہ فرماتے ہیں، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میرے پاؤں میں آئین مصطفیٰ شریعت کی زنجیر اگر نہ ہوتی تو میں اے فاطمہ تیرے مزار کا طواف کرتا اور تیری قبر کو جو ہے وہ جائز سجدہ میں بناتا اگر شریعت مجھے اجازت دیتی تو۔ عرفا نے تو یہ بات کہی ہے، ان ہستیوں کے بارے میں تو یہ بات کہی ہے عرفا نے۔ اس وجہ سے ان کے ساتھ محبت جو ہے وہ رسول اللہ کے ساتھ محبت ہے۔ میں اب آپ کے سامنے، میں پورے پاکستان میں جہاں پہ بھی جاتا ہوں گزارش یہ کرتا ہوں کہ آج کا یہ جو دور ہے بہت کٹھن دور ہے، پاکستان پر بہت مشکل حالات ہیں اور دین پر بڑے مشکل حالات ہیں۔ اس لیے پاکستان کسی بھی فرقہ واریت کا متحمل نہیں ہو سکتا، کسی بھی اختلاف اور انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پچھلے سال $1 ملین استعماری قوتوں نے یہاں فرقہ وارانہ فساد برپا کرنے کے لیے خرچ کیے۔ اس دفعہ بھی بہت زیادہ خطرات ہیں، فرقہ وارانہ فساد کو برپا کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر پلاننگ ہو رہی ہے۔ دیکھیں جہاں کہیں بھی کوئی شخص ہے اس کو اپنے مقام پر رہنے دیں۔ دیکھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہر شخص مسلمان ہے۔ آپ کا مسلک اور ہو سکتا ہے، میرا مسلک اور ہو سکتا ہے، لیکن ہم سب کلمہ گو مسلمان ہیں۔ ہمیں اس کلمے کا پاس رکھتے ہوئے اپنی آراء کو دوسروں پر ٹھونسنا چاہیے کہ میری رائے بالکل درست ہے۔ ماضی میں یہ ہوا کہ جو شخص بھی اٹھا اسلحے کے اور طاقت کے زور پر اٹھا تو اس کے بعد اس نے کہا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ درست ہے، جو دوسرے کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے۔ اگر کسی نے نہیں مانا تو گولیوں سے بھون دیا گیا اس کو، اگر کسی نے اس کی بات نہیں مانی تو چڑھ دوڑے۔ دیکھیں یہ ملک اس بات کا متحمل نہیں ہے۔ ہمارے سامنے جو ہے وہ ہمارے اکابر علماء کرام کے بہت خوبصورت اسوے موجود ہیں۔ ایک بات میں عرض کرتا ہوں، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ جب موطا امام مالک مدون ہوئی تو یہ بہت ہی مستند کتاب ہے، علماء کرام جانتے ہیں کہ یہ پہلی کتاب ہے جو باضابطہ طور پر جو ہے وہ حدیث کی کتاب مدون ہوئی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ امام آپ کی یہ جو کتاب ہے یہ بہت خوبصورت کتاب ہے اور حدیث کے حوالے سے بہت ہی مستند کتاب ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کتاب کو پوری ریاست اسلامیہ کا نصاب قرار دے کر پوری ریاست اسلامیہ میں اس کی ترویج کر دوں کہ جس نے بھی علم حدیث اور دیگر حوالوں سے، فقہی حوالوں سے جو ہے وہ اگر کوئی اکتساب علم کرنا ہے تو تمام مدارس میں اور تعلیمی اداروں میں آپ کی یہ موطا کو جو ہے میں رائج کر دیتا ہوں۔ حضرت امام مالک کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اعزاز ہو سکتا تھا کہ ان کی کتاب پوری ریاست اسلامیہ کا نصاب تعلیم بن جائے؟ یہ کسی بھی مصنف کے لیے، کسی بھی آتھر کے لیے یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ اس کی کتاب پوری ریاست اسلامیہ میں ریکگنائز ہو جائے اور وہ کتاب جو ہے وہ نصاب تعلیم بن جائے۔ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا جواب دیا؟ امام مالک نے فرمایا بادشاہ میری بات سنو، یہ کتاب آج میں نے مدون کی ہے اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہوئی ہے، آپ کے فرامین کو لوگوں نے لیا ہے
اور وہ اپنے اپنے علاقوں میں چلے گئے. پھر ان کی بعض کی رسول اللہ کے ساتھ ملاقات ہوئی, بعض کی رسول اللہ کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی. جو کچھ انہوں نے رسول اللہ سے سنا انہوں نے اسی کو دین سمجھ کر وہ پکے ہو گئے اس پر. اس کے بعد وہ انہوں نے نہ ضرورت محسوس کی اور نہ ہی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ان کو جانے کا موقع ملا. آج کئی سال گزرنے کے بعد لوگ جو ہیں جو کچھ سن چکے ہیں ان پر وہ پکے ہو چکے ہیں اور وہ عمل کر رہے ہیں. اب اگر موطا کو اور میری آراء کو آپ نصاب تعلیم بنائیں گے تو یہ ایک دوبارہ نئے سرے سے جدوجہد ہوگی اور امت کے اندر فساد بپا ہوگا. لوگ اپنی ان روایات کو نہیں چھوڑیں گے. ان روایات کو جو موطا میں نے ذکر کی ہیں ان کے لیے قابل قبول نہیں ہوں گی. ایک فساد کی کیفیت پیدا ہوگی. اس لیے بادشاہ میں تمہیں اجازت نہیں دیتا کہ تم میری اس موطا امام مالک کو جو ہے وہ اپنی ملک کی اپنی ریاست اسلامیہ کا نصاب تعلیم بناؤ. دیکھیں کتنی بڑی بات حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمائی کہ اس کی وجہ سے فساد بپا ہوگا. لوگ اپنی روایات کو نہیں چھوڑیں گے. آج ہم جو ہے وہ بڑی ٹھڑائی کے ساتھ کہتے ہیں نہیں جو میں کچھ کہہ رہا ہوں وہی سب کچھ درست ہے. امام مالک سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے؟ انہوں نے جب واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ جو لوگ اپنی اپنی جگہ پر قائم ہیں ان کو قائم رہنا چاہیے, وہ دین پر عمل پیرا ہیں ان کو عمل پیرا ہونا چاہیے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ انہوں نے سنا وہ درست سنا اور وہ سن کر واپس چلے گئے, اپنی جگہوں پر واپس چلے گئے. اس لیے دین میں جو تفرقہ ہے, دین میں جو فساد ہے, یہ دین کی بنیادوں کو کمزور کرتا ہے. آج ایک بات یاد رکھی میری, آج کے اس دور میں مسالک کے درمیان جنگ نہیں ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بات عرض کروں کہ اب آج کے اس دور میں مذاہب کے درمیان بھی جنگ نہیں ہے. عیسائی اور مسلمانوں کے درمیان یا عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان باضابطہ طور پر آنے والا جو وقت ہے جنگ جو جاری ہے. دیکھیں اس قرآن مجید کو جو ہے اس قرآن مجید میں تحریف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسلامی روایات کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دین کو ختم کرنے کی کوشش. اب جو جنگ ہے وہ بے خدا اور با خدا تہذیبوں کے درمیان جنگ ہے. اب خدا کے ماننے والوں اور خدا کے نہ ماننے والوں کے درمیان جنگ ہے. اب مسالک کی جنگ نہیں ہے. اس کو سمجھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اب جو ہے وہ دنیا کو اس طرف لایا جا رہا ہے, اس طرف لایا جا رہا ہے کہ خدا کوئی نہیں ہے. یہ سب کاز اینڈ ایفیکٹ کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے. اللہ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ نظریات جو ہے وہ انجیکٹ کیے جا رہے ہیں پریکٹیکلی ہمارے اسٹوڈنٹس میں جو ہے انجیکٹ کیے جا رہے ہیں, ہمارے لوگوں میں انجیکٹ کیے جا رہے ہیں. اس لیے آج کے فتنے کو سمجھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ہمیں باہمی دست و گریبان نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مخالفتیں, منافرتیں اور مناقشے نہیں کرنے چاہیے, بلکہ جو آنے والا کل ہے, جو اسلام کی دشمنی پر آج اس دنیا میں لائف ریلیجن زندہ مذہب جو ہے وہ صرف اسلام ہے. انہوں نے یہودیت کو ختم کر دیا ہے, انہوں نے عیسائیت کو ختم کر دیا ہے. آج آپ کو کہیں پہ بھی یہودیت اور عیسائی ایز اے ریلیجن نظر نہیں آئے گی. آج آپ کو اگر اسکینڈینیوین کنٹریز سے لے کر یورپ تک اور پھر مشرق سے مغرب تک اگر زندہ دین کے طور پر نظر آئے گا تو وہ صرف دین اسلام نظر آئے گا. اس لیے وہ اس کو مٹانا چاہتے ہیں اور وہ ان کا طریقہ کیا ہے کہ لوگوں کو دین سے متنفر کیا جائے, لوگوں کو دین سے متنفر کیا جائے. نفرت کیسے پیدا ہوگی؟ شیعہ کو سنی کے خلاف لڑاؤ, سنی کو شیعہ کے خلاف لڑاؤ, سنی کو اہل حدیثوں کے خلاف لڑاؤ, سنی کو جو ہے دیوبندیوں کے خلاف لڑاؤ, دیوبندیوں کو جو ہے سنیوں کے خلاف. یہ جو ہے وہ فسادات بپا کیے جا رہے ہیں. عملی طور پر اس پر انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, انویسٹمنٹ ہو رہی. میں آپ کو اندر کی بات یاد کرتا ہوں کہ انویسٹمنٹ ہو رہی بلینز آف ڈالرز. اس پر انویسٹمنٹ ہو رہی ہے کہ ان کو آپس میں لڑایا جائے.
جب یہ آپس میں لڑائیں گے، ایک لے مین دین سے متنفر ہوگا، دین سے دور ہوگا کہ یہ مولوی تو آپس میں لڑتے رہتے ہیں، یہ مذہبی تو آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں اپنی لڑائیاں ختم کر کے اس قرآن و سنت کے نظام کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اپنی لڑائیاں ختم کر کے باہمی شیر و شکر ہونے کی ضرورت ہے۔ میرے امام سراج الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا تھا کہ لا نکفر علی القبلۃ، جو قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے ہم اس کی تکفیر کبھی بھی نہیں کریں گے، ہم اس کو کافر کبھی بھی نہیں کریں گے۔ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلك المسلم الذي له ذمۃ اللہ وذمۃ رسولہ فلا تغفر اللہ فی ذمته۔ اے لوگوں جو قبلے کی جس نے ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی، اور جس نے ہماری نماز من صلی صلاتنا، جس نے ہماری نماز ادا کی، واستقبل قبلتنا، ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی، واکل ذبیحتنا، اور ہمارے ذبح جانور کو کھایا، فذلک المسلم، یہ وہ مسلمان ہے، لہو ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ فلا تغفر اللہ فی ذمتی، لوگوں اللہ کا جو ذمہ ہے، اللہ کی جو حفاظت ہے، تم اس میں مداخلت کر کے اپنی طرف سے کفر کے فتوے ایک دوسرے پر لگا کر ایک دوسرے کو قتل مت کرو۔ یہ سبق ہے رسول اللہ کا، یہ سبق ہے ائمہ کرام کا جو انہوں نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس وجہ سے میں آپ سے دست بستہ یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں، ان اختلافات کو پس پشت ڈال کر قرآن و سنت کا جو نظام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث ہے، پھر سرکار نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ ہے و سنتی، ایک حدیث میں کہ ایک اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں اور ایک میں اپنی سنت چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک میں فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں اپنی اہل بیت تمہارے اندر جو ہے وہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو ان رسول اللہ کی سنت اور رسول اللہ کی عطرت جو ہے یہ ہمارے لیے نقطہ اتحاد ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ان بنیادوں پر محبت کرنی ہے، ان بنیادوں پر ایک دوسرے کو قریب کرنا ہے۔ دیکھیں یہ بڑا ظلم ہے، یہ بڑا ظلم ہے، اس ملک پر ظلم ہے کہ ہم اختلافات کو ہوا دے کر ایک دوسرے کو دشمن قرار دے دی۔ آج سرحدوں پر بیٹھا ہوا بھارت یہ چاہتا ہے، وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے، آج استعماری قوتیں انویسٹمنٹ کر رہی ہیں کہ ہم اختلافات کو جو ہے وہ بڑھائیں، ایک دوسرے کو کافر کریں، ایک دوسرے کے خلاف کلاشن کوفی اور اسلحہ نکال کر ایک دوسرے کو گولیوں سے جو ہے وہ بھون دے۔ یہ چاہتا ہے، ہمارا دشمن یہ چاہتا ہے۔ اب جو اس اختلاف کو ہوا دے گا وہ پاکستان کی نہیں، پاکستان کی دشمنوں کی زبان بولے گا، وہ مدد کر رہا ہوگا، پاکستان کے دشمنوں کی مدد کر رہا ہوگا، وہ پاکستان کی یا اسلام کی محبت نہیں کر رہا ہوگا۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارا نام جو ہے وہ کیا رکھا ہے، وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، سب کا نام اللہ نے اسلام رکھا ہے۔ اسلام، مسلمان کون ہے؟ لا یظلمہ ولا یسلم، والمسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس کو ظلم کے سپرد کرتا ہے، اور مسلمان ہمیشہ مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے، مسلمان کے ساتھ محبت کر۔ یہ جو اختلافات ہیں یہ فروعی اختلافات، اور ان اختلافات کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ یہ کہ کوئی بڑی گستاخی کسی کی جو ہے وہ نہ کر دے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ٹالرنس کا، برداشت کا، ایک دوسرے کو قبول کرنے کا، ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کرنے کا یہ رواج جو ہے وہ دینا چاہیے۔ شاید میں نے آپ کا ٹائم جو ہے وہ زیادہ لے لیا ہو، میں بہت بار دیگر آپ احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے سنا ہے، اور اپنے برادر مکرم جناب خواجہ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات کا جو ہے وہ شرف عطا فرمایا ہے۔ شوق کوئے رسول رکھتا ہوں، دیر سے دل میں یہ پھول رکھتا ہوں، اور حشر میں بس ایک جواب کافی ہے کہ حب آل رسول رکھتا ہوں، بس اب تو اشک ہیں آنکھوں میں آئے ہوئے، زمانہ بیت گیا ہم کو مسکرائے ہوئے، اور غم حسین کا گھاؤ ہے کس قدر گہرا، یہ اس سے پوچھ
جو دل پہ ہیں چوٹ کھائے ہوئے، نصیر گلشن زہرا کے پیاسے پھولوں کو سلام کہتے ہیں اشک آنکھوں میں آئے ہوئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔